بچے آپ کنایا کی ڈیفینیشن پہلے دیکھیں، اکثر آپ کے نا سوال آتا بھی ایسے ہی ہے، جیسے یہی لکھا ہوا ہو کہ اس کو کالے نے کاٹا، قواعد کی رو سے اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے اور اس کی تعریف بھی لکھیں۔ یہ گرامر کا کوشچن آپ کا آ سکتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی چیز بتائیں گے، ایک تو پہلے کہ اگر مجاز مرسل یا کچھ بھی غلط بتا دیتے ہیں تو ادھر سے بھی مارکس کٹیں گے، پھر ڈیفینیشن اس کی لکھیں گے تو وہاں سے بھی مارکس کٹیں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ صحیح بتائیں گے جیسے کہ اس میں کنایا پایا جاتا ہے تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے۔ کنایا کی تعریف میں کیا ہوتا ہے کہ اشارے کنائے میں بات کرنا، واضح بات نہیں ہوتی، چھپی ہوئی پوشیدہ بات ہوتی ہے، سامنے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کے اندر ایک میننگ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنایا۔ ٹھیک ہے، کہ ڈائریکٹ ہم نے بات نہیں کی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بچے، کہ کنایا جو ہے نا وہ محاورے کے قریب قریب ہوتا ہے۔ محاورہ اور کنایا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف میں بچوں کو یہ بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو نا ہنٹ یا آپ یاد رکھیں کہ جیسے محاورہ ہوتا ہے آنکھیں بچھانا، تارے گننا، وہ آپ کو پتہ ہے محاورے کی پہچان کیا ہے، اس کے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے معنی کوئی اور چھپا ہوا ہوتا ہے، سیم لائک کنایا، اس میں بھی نا ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی۔ اب جیسے اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کو کالے نے کاٹا، تو کالا سے کیا مراد ہے؟ کالے سے کیا مراد ہے؟ کالا رنگ تو کسی کو نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے؟ کالی ایسی کیا چیز ہے جو کاٹ سکتی ہے، جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے؟ تو اس سے مراد سانپ ہے۔ اب کالا کہہ کے ڈائریکٹ بات نہیں کی، مطلب اس کا نام سمجھ لیں چینج کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معنی کیا پتہ چلا کہ سانپ نے کسی کو کاٹ لیا ہے، تو یہ چھپی ہوئی بات ہے جو کہ ہم نے خود سمجھ لی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کو میں دوں کہ بچہ پانی سے جل گیا، تو پانی سے تو کوئی بھی نہیں جلتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پانی گرم ہو تو جل بھی جاتا ہے۔ تو یہ پوشیدہ بات تھی، پوری بات نہیں بتائی گئی کہ گرم پانی سے جل گیا، وہ ہم نے خود اخذ کرنا ہے کہ پانی گرم تھا اس لیے بچہ جل گیا۔ تو یہ کنائے کے کچھ ہیں ایگزامپلز، آپ اس کو دیکھ بھی لینا تھوڑا سا نا گرامر کی بکس میں، تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کنایا ہے۔ مجاز مرسل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چیز دوسرے سے مشروط ہوتی ہے، جیسے کہ جز کہہ کے کل مراد لینا، مسبب کہہ کے سبب مراد لینا، ٹھیک ہے؟ وہ تو اور اس کی ٹائپس ہیں نا، وہ الگ ہو گیا۔ تشبیہ اور استعارہ وہ تو ویسے ہی آپ کو کلیئر ہیں۔ تشبیہ میں ہم کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملاتے ہیں، اور استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ خوبیوں سے ادھار لے لیتے ہیں، وہ تو خوبیاں ہوتی ہیں نا، استعارہ ہو یا تشبیہ ہو، دونوں میں خوبی ہوتی ہے، دونوں میں کوئی نہ کوئی تعریف، کچھ بھی ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کنایا ان سب سے ہٹ کے ہے، اس میں ایک چھپی ہوئی بات ہوتی ہے جو ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنایا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، دیکھ لیجیے گا، پھر بھی اگر نہیں سمجھ آتا نا تو بک میں سے بھی دیکھ لیجیے گا۔